نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشوا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم. ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو آداب مسجد کے حوالے سے، مسجد میں نیکی اور نماز کی نیت سے بیٹھنے کا جو اجر و ثواب ہے اس پر بیان کیا جائے گا۔ مساجد اس دنیا میں رب تعالیٰ کے گھر ہیں۔ ان گھروں میں جو بندہ مومن ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ مساجد کو آباد کرنا، مساجد کا خیال رکھنا، مساجد کی تعمیر کرنا، مساجد میں صفائی کا انتظام کرنا، مساجد میں درس و تدریس کا اہتمام کرنا، جہاں دین اسلام کی تعلیم دی جائے، کہ سارے کے سارے امور جو ہیں یہ مساجد کو آباد کرنا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ مساجد کو آباد کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیز سے پاک رکھا جائے جس کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ ہر اس ناپاک چیز کو یا ہر اس مقصد کو مسجد سے دور رکھا جائے گا جس کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ جیسے اگر آپ کوئی پارٹی کرنا چاہیں، کوئی فنکشن کرنا چاہیں جس کا تعلق دنیا سے ہو، دنیا داری سے ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مساجد میں اگر آپ آواز بلند کریں، اور وہ آواز بلند کرنا بھی دنیاوی مقصد کے لیے ہو، شور کرنا، شرابہ کرنا، اس کو بھی مسجد سے جو ہے وہ دور رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنی گفتگو اس ابتدائیہ میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس پہ ود ایویڈنس احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو میں گفتگو کروں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر
اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ اور یوم آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے رسول کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو رسول پر ایمان نہ رکھے تو کیا وہ بھی مساجد کو جو ہے وہ آباد کرنے میں شامل ہوں گے؟ اس پر مفسرین نے باقاعدہ کلام کیا ہے اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ اس کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ پر کامل ایمان لاؤ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے کامل ایمان لائیں؟ تو فرمایا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ ایمان اللہ پر لانے کا ذکر ہوا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کا بھی ذکر کیا، اللہ کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ وہ اپنی رسالت کا بھی ذکر کیا۔ اور آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ سو یہ صفات اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والوں کی بیان کی گئی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، دوسرا جو ہے وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تیسرا نماز پڑھنا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ یہ صفات ہیں مسجد کو آباد کرنے والوں کی، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا۔ روز قیامت جب کسی کا سایہ نہ ہوگا، ہر کوئی جو ہے وہ سائے کی تلاش میں ہوگا، رب تعالیٰ ان 7 اشخاص کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 7 خوش قسمت کون ہیں؟ ارشاد فرمایا الامام العادل، ایسا حکمران، ایسا امام جو عدل کرنے والا ہو، ایسا حکمران کہ جس ملک پہ وہ حکمرانی کر رہا ہے وہاں ظلم و ستم نہ ہو، وہ عدل کو پہم پہنچانے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ اب دیکھیں کہ وہ حاکم وقت ہے اور اس نے کام کون سا کیا؟ عدل و انصاف کو پہنچایا۔ تو یہ بھی نیکی کا کام ہے، حکمرانی کرنا بھی نیکی کا کام ہے، اور ایسی حکمرانی کرنا جو طریقے انبیاء پر ہو۔ یہ جو ہمارے ہاں کنسپٹ ہے نا کہ سیاست حرام ہے، یہ ہمارا جاہلانہ تصور ہے، اس لیے کہ کائنات عظیم میں جب رب تعالیٰ نے انسانیت کو اس دنیا میں بسایا تو ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کے طبقات کو چنا، اور ہر نبی نے سیاست کی، یہاں تک کہ آپ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی پڑھ لیں،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جب توحید اور اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کیا اور پھر مکہ میں زندگی گزاری، پھر مدینہ تشریف لے کے ایک ریاست قائم ہوئی، آپ سربراہ بنے، آپ کے پاس جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے وفود آیا کرتے تھے، پھر دوسرے جو نان مسلم جو ہے ان کے ساتھ ریلیشن کیسے رکھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے امور سر انجام دیے۔ اور جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ جی سیاست کا تعلق نہیں ہے، گویا ہم دین کے ایک بہت بڑے حصے کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان جس قسم اسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جو کنسیپٹ تھا اسلام کا، وہ کنسیپٹ آج کلیئر نہیں ہے۔ ہم نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی ادائیگی، ذکر، اذکار، اس کو سارا دین سمجھ لیا۔ اس کے علاوہ جو دین کا جو پہلو ہے وہ ہم نے اٹھا کر اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ اور یہاں پہ آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے اور کسی کو سایہ نہیں ملے گا، لیکن رب تعالیٰ ان 7 اشخاص کو اپنے سایہ میں رکھے گا۔ ان میں پہلا شخص وہ حاکم وقت ہے جو عادل ہوگا، وہ امام ہے جو عادل ہوگا، اور دوسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جب وہ نوجوانی کی زندگی بسر کر رہا تھا تو اس نوجوانی کے عالم میں جو ہے وہ عبادت کرتا تھا، برائی سے بچتا تھا۔ وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، اب وہ نوجوان جو رب تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اس کی جبین نیاز جہاں اللہ کے حضور جھکتی ہے، وہیں پہ وہ رب تعالیٰ کے حکم پر بھی عمل کرتا ہے کہ جس سے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے، ایسا نوجوان نہیں کہ آپ نماز تو پڑھ لیں لیکن جب زندگی بسر کرنے کی جب باری آئے تو آپ ظلم و ستم بھی کریں، آپ زیادتی بھی کریں، آپ اسلام کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیں، جس چیز سے منع کیا گیا آپ اس سے منع نہ ہو، آپ نماز بھی پڑھیں اور کبھی کبھار شراب بھی پی لیں، آپ نماز بھی پڑھیں اور کہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ دل بشوری کے لیے جو ہے چلے کسی پب میں چلے جاتے ہیں، ڈانس وغیرہ بھی کراتے ہیں، چلے وہاں پہ سارے جو ہے وہ نوجوان تھے انہوں نے تھوڑی سی پی تو ہم بھی تھوڑی سی پی لیں۔ یہ وہ نوجوان نہیں، بلکہ جہاں وہ رب کی عبادت بھی کرے، وہاں رب کے حکم پر بھی عمل پیرا ہو، وہ نوجوان جو ہے وہ روز قیامت اللہ کے سائے میں ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور آگے سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ وہ جڑا رہتا ہے اس کا دل، وہ شخص بھی جو ہے وہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 2 آدمی جو اللہ سے محبت کے باعث اکٹھے ہوں، اللہ کی محبت کی خاطر اکٹھے ہوں اور اللہ کی محبت کی خاطر ہی جدا ہو، وہ بھی روز قیامت اللہ کے سائے میں ہوں۔ اور وہ آدمی بھی رب تعالیٰ کے سائے میں ہوگا روز قیامت کہ
کہ وہ نوجوان تھا اور حیثیت والا تھا، مال و دولت تھی، اور ایک خوبصورت عورت اسے دعوت گناہ دے، اسے دعوت گناہ دے، اور وہ شخص صرف اس وجہ سے ہٹ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے جو ہے وہ ہٹ جائے کہ میرے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ بھی روز قیامت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ مال و دولت بھی تھا، نوجوان عورت تھی، لیکن جو ہے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جو چھپا کر خیرات کرتا ہے، صدقہ و خیرات جب کرتا ہے نا تو چھپا کے کرتا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اس ہاتھ سے اگر دیا ہے تو اس ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ کیا خرچ کیا ہے، وہ شخص بھی روز قیامت اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور اس صدقہ و خیرات کرتے ہوئے نمائش کرتے ہیں آپ کہ لوگ دیکھیں اور لوگ کہیں کہ بڑا خرچ کرتا ہے، اور لوگوں کی خاطر اگر آپ خرچ کریں گے تو یاد رکھ لیں وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ اللہ کے راستے میں نام نہاد دیا ہوا روز قیامت قبول نہیں ہوگا، وہ رد کر دیا جائے گا۔ چھپا کے دینے میں بڑا درجہ ہے، بڑی افضلیت ہے، اس میں ایک افضلیت یہ ہے کہ روز قیامت جو ہے رب تعالیٰ جو ہے اس کو اپنے سائے میں رکھے گا، جب ہر شخص جو ہے وہ سائے کی تلاش میں ہوگا۔ اور ساتواں آدمی سید اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا رب تعالیٰ کو یاد کیا، اور رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے چھم چھم برسنے لگی، وہ رونے لگا، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا، تنہائی میں تھا، اور زارہ قطار رونے لگا، وہ شخص بھی روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ کیونکہ جب بندہ عبادت کرتا ہے، کسی کے سامنے جب عبادت کرتا ہے، جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو وہ خشوع و خضوع کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ جناب یہ حاجی صاحب بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں، رکوع قیام سجود جو بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، تیزی کے ساتھ کیے تو ہمارے مفتی بھی تو موجود ہیں ہر جگہ، جہاں پہ جو ہے وہ ہم اتنے گر چکے ہوں کہ امام کے منہ کے ہلنے کو بھی ہم دیکھیں اور اس پہ پھر گفتگو کریں، یعنی ہم دیکھتے ہیں نا پھر، تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ آپ کا امام ہی آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہ پڑھے اور منہ ہلاتا ہو تو آپ کی نماز ہوگی، پڑھے کچھ بھی نہ، وہ کھڑے ہو کے آپ کو کچھ نکالتا رہے، میں کچھ لفظ نہیں بولتا، تو کیا آپ کی نماز ہوگی؟ کہاں جا رہے ہیں ہم، کس دین کو لے کے چل رہے ہیں؟ جو امام کھڑا ہوتا ہے نا وہ آپ کا امین ہوتا ہے، اور جب آپ کسی کو امام مقرر کرتے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صاحب امین ہو، وہ امانت والا ہو۔ اس لیے کہ اس ساری مسجد کو آباد کرنے میں جو میں نے پہلے سارا ذکر کیا، اس میں امام بھی مسجد کو آباد کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور وہ ان سب کا امام ہوتا ہے، ان سب کا امام ہوتا ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ جب عبادت کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے وہ بڑا خشوع و خضوع کا اظہار کر سکتا ہے۔ اپنی خشوع و خضوع کو اگر دیکھنا ہو تو اکیلے گھر میں جا کے تنہائی میں جہاں کوئی نہ دیکھے آپ نماز ادا کریں، آپ کتنی دیر میں جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہی آپ کا سارا خشوع و خضوع ہے۔
یہ جو ہے وہ بعض اولیاء کرام کا طریق تھا کہ وہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد باقی جو سنن اور نوافل ہیں وہ گھر میں جا کے ادا کرتے تھے کہ کوئی دیکھے نہ. ہو سکتا ہے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، میں لوگوں کی خاطر جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ قیام رکوع سجود کو جو ہے وہ لمبا کروں، خشوع کروں، خضوع کروں، تو اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ نوافل اور سنن کو جو ہے وہ گھروں میں جا کے ادا. اور یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ آپ مسجد میں ادا فرماتے تھے، باقی سنن اور نوافل جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں جا کے ادا کیا کرتے تھے. آج امام فرض نماز پڑھ کے چلا جائے تو اس میں فتوے بھی صادر ہو جاتے ہیں. امام نے تو پوری نماز پڑھائی کوئی نہیں، جا رہا ہو تو کہہ رہے ہیں آج بڑی جلدی سی تھی تمہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جب دین کو جو ہے وہ مذاق بنائیں گے، دین کو اپنے سوچ اور اپنے مذاق کے مطابق چلائیں گے تو پھر یہی کچھ ہے. آگے دیکھیں حضرت جابر بن سمرہ جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا رواہ مسلم. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے صبح کی نماز ادا فرمائی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے اسی مسلے پہ جہاں پہ وہ بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہے، اسی مسلے پہ بیٹھا رہے، عبادت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، اذکار کرتا رہے، یہاں تک کہ اچھی طرح جو ہے وہ سورج نکل آئے. اچھی طرح سورج نکل آئے تو وہ شخص، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعت اگر ادا کرتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ 2 رکعت ادا فرماتا ہے، سورج نکل آتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کامل و مقبول حج اور عمرہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. یہ آج بھی بعض اولیاء کا طریق ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد اسی مسلے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اشراق تک جو ہے وہ وہاں سے نہیں اٹھتے، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اوراد و وظائف کرتے رہتے ہیں. اشراق کے وقت جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے باقی امور جو سمجھا. تو ایسا ولی کامل جس کی زندگی کا معمول یہ ہو کہ ہر روز وہ یہ عمل کرے، تو وہ دیکھیں گے وہ ہر روز کتنے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر رہا ہے. مساجد کو آباد کرنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت، قرب قیامت جو ہے مسند حاکم کتاب الرقاق میں اس روایت کو نقل کیا ہے، یاتی فی آخر زمان ناس امتی یاتون المساجد فیقعدون فیہا حلقا حلقا ذکرهم الدنیا وحب الدنیا لا تجالسوهم فلیس للہ بہم خاص حاجہ. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، گروپ کی شکل میں بیٹھیں گے، اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بجائے دنیا پر گفتگو کریں گے. یہ مسجد کو آباد کرنا نہیں ہے، یہ مسجد کو آباد کرنے میں نہیں آتا. اس کو میں ابھی ذکر کرتا ہوں، حدیث مبارکہ آتی ہے. حضور یہاں پر یہ حدیث مبارکہ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ دنیا کی بات ہو، اور ان کی محبت بھی دنیا کے لیے ہوتی ہے، ان کی محبت بھی دنیا کے لیے. چونکہ ٹائم پاس کرنا ہو تو پھر کوئی نہ کوئی جگہ تو چاہیے، تو اس ٹائم پاس کرنے کے لیے اگر آپ مسجد کی جگہ بنا لیں اور وہاں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ دنیاوی گفتگو کریں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں ان کے ساتھ نہ بیٹھو. حضور نے منع فرمایا کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ.
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اگر کسی نے کوئی دنیاوی گفتگو کرنی ہوتی تھی یا شعر و اشعار جو ہے وہ پڑھنے ہوتے تھے، اور آپ یقین جانیں گے میں نے بعض دفعہ انہی کانوں سے مسجد کی گفتگو میں گالیاں نکالتے ہوئے بھی سنا ہے، کتوں کی لڑائی کا ذکر بھی سنا ہے میں نے، یہ ڈنگروں کی لڑائی کا ذکر بھی ہوتا ہے، فخر کیا جاتا ہے، مکانات جو بنائے جاتے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، میں نے سنا ہے۔ اب یہ کیا ہے سارا، یہ دنیا ہے یا کہ نہیں ہے؟ اور حضور نے قرب قیامت کی علامت کیا بیان فرمائی؟ آپ یقین جانیے کہ بعض دفعہ میں ان سے 7-8 صف دور بیٹھا ہوا ہوں اور ان کی گالی کو میں نے اپنے کان سے بھی سنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ مسجد کو آباد کرنے کے لیے آئے، آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے جو ہے وہ آپ اپنی دنیاوی گفتگو میں مشغول ہو۔ یہ مسجد کو آباد کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے حضور قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیز سے پاک رکھا جائے جس کے لیے مسجد نہیں بنائے گی۔ اس میں پہلی چیز قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ دنیاوی گفتگو کرنا دور رکھا جائے گا اس چیز سے۔ اور حضرت عمر فاروق نے الگ مسجد سے جو ہے وہ ایک جگہ بنا دی تھی کہ وہاں جا کے بیٹھ کے آپ شعر و شاعری کریں، وہاں بیٹھ کے آپ دنیاوی گفتگو کریں، مسجد میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے کو دور رکھیں مساجد سے، شور شرابے سے جو ہے وہ مسجد کو جو ہے آپ دور رکھیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی مسجدوں کو اپنے لڑائی جھگڑوں سے دور رکھو۔ آج ہمارے لڑائی جھگڑے اپنی مساجد میں جو حال ہوتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ، حضرت ابو امامہ، حضرت واصلہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ معجم الکبیر میں جو ہے وہ روایت کو نقل کیا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا اپنے برے لوگوں کو مساجد سے دور رکھو، اپنے لڑائی جھگڑوں کو مساجد سے دور رکھو۔ اور مسجد کو آباد کرنے سے مراد مسجد کی حفاظت کرنا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو اس کی مرمت کرنا ہے، صفائی کرنا ہے، روشنی کا انتظام کرنا ہے، مسجد کو دنیاوی باتوں سے محفوظ رکھنا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا ہے، اور علم دین کی درس و تدریس کا اہتمام کرنا ہے۔ مجمع بحار الانوار میں اس کو نقل کیا گیا، اور حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اپنے رب کے پاس بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، جو رب کے پاس بیٹھے اور پھر دنیا کو یاد رکھے، وہ شخص جو ہے وہ مسجد میں مسجد کو آباد کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ جو ہے وہ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے آیا ہے، وہ دنیا کے لیے آیا ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، اور مسجد میں گفتگو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح جانور گھاس کو کھا جاتا ہے۔ اور آخری بات، میں صرف ایک بات یہ لازمی ہے، روایت مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جس مسئلے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ جس کپڑا جو رکھا ہوتا ہے جس مسئلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کریں، جس چیئر پہ بیٹھتے ہیں، جو جگہ آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھتے ہیں، وہ جگہ باقی تمام زمین پر فخر کرتی ہے کہ اس بندے نے میرے اوپر کھڑے ہو کر، مجھ پر بیٹھ کر، میرے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ فخر کرتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس جگہ پر بیٹھ کر آپ غیبت کریں، چغلی کریں، برائیاں کریں گے، وہ جگہ جو ہے وہ لعنت بھیجتی ہے، وہ جگہ لعنت بھیجتی ہے۔ بس آخری روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ زمین کے جس ٹکڑے پر نماز اللہ کا ذکر کیا جائے وہ اپنے ارد گرد کی زمین پر فخر کرتا ہے، وہ ٹکڑا، اور 7 زمینوں تک اللہ کے ذکر کے سبب خوش ہوتا ہے وہ ٹکڑا۔ اور جس جگہ کوئی قوم ٹھہرتی ہے تو وہ جگہ ان لوگوں کے لیے یا تو رحمت کی دعا کرتی ہے یا لعنت بھیجتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح آباد کرنے کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔